رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1445 ہجری کے رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ اعتکاف کا بھی سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے، آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلان ملتان سے امیر رسول سے یہ سوال ہے، جو انسان تراویح پڑھتا ہوا چھوڑی چلے جاتا ہے، جیسے 8 تراویح پڑھ لیا بیچ میں چھوڑی چلا گیا، پوری تراویح گھر جا کے پڑھ سکتا ہے یا وہ تراویح نہیں چھوڑ سکتے؟ یا گھر میں پڑھ سکتا ہے، پڑھنا تو ہوگا، کوئی حرج نہیں، گھر میں پڑھ لے، آ سکتا ہے مسجد میں با جماعت ادا کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں سب بات کر رہا ہوں کراچی سے، ڈیفینس سے۔ تہجد میرے کو پڑھنا ہے، رات کی ڈیوٹی ہے، رات کو جاگتا ہوں، اس میں تہجد ہو جائے گی میری؟ عشاء کے بعد سونا شرط ہے تہجد کے لیے، چاہے بیٹھے بیٹھے ہی آنکھ لگ جائے، 1 منٹ کی ہی لگ لے عشاء کے بعد، تو تہجد کا اس کے لیے وقت ہوگی۔ ہوا میں مشہور ہے کہ اتنے بجے رات کے ہوتا ہے، اتنے بجے رات کے وقت شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، جیسے آج کل 8:30 بجے جماعت ہے، نماز پڑھی 9 بجے آنکھ لگ گئی مثلا، 1 منٹ میں آنکھ کھل گئی، وہی تہجد کا وقت ہے اس کے لیے۔ اب پوری رات جاگتا ہے اور 1 منٹ بھی نہیں سوتا، اس کے لیے تہجد کا وقت نہ ہوا، صلاۃ اللیل نفل پڑھ لے، اس رات کی نماز کہلاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہرت کسے کہتے ہیں اور کون سی شہرت انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے اور کون سی شہرت انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کا راستہ بن سکتی ہے؟ برائے مہربانی اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ شہرت تو مشہوری، جیسے فیمس ہونا، شہرت میں جنرلی تو امتحان ہم جیسے کمزوروں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ شہرت طلب کرتے ہیں اور شہرت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ کسی طرح شہرت مل جائے اس کے لیے خرچے بھی کرتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مشہور ہو جائے۔ تو اس کی تو مذمت موجود ہے کہ حب جاہ اسی کو بولتے ہیں کہ عزت اور شہرت سے محبت۔ تو یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال ایک مسلمان کے دین میں مچاتے، یعنی دین کو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ شہرت اور عزت کی طلب یعنی محبت کہ مجھے مل جائے، اور یہ شاید مطلب ایسا ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی اس سے بچے، یہ مشکل ہے۔ ایک میں مطلب مبالغہ کر رہا ہوں، اتنا یہ عام ہے، سب کو مطلب نہیں واوا چاہیے۔ جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا سمجھ، یہ کچھ پہن کے آتے ہیں، یہ دکھائیں گے، اچھا مہندی لگائیں گے تو یہ آپ کو دکھائیں گے، عید کے دن آنے دو، یہ دکھا رہے ہوں گے، یا یوں یہ اسپیشلی یوں ایسا رکھیں گے کہ لوگ دیکھیں، دعوت نظارہ یہ بچے دے رہے ہوتے ہیں، جب بڑے بھی یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو تھوڑا ورزش وغیرہ کرے گا، ایکسرسائز کرے گا تو باڈی بنائی جاتی ہے، وہ باڈی بناتے ہیں، سمجھے، مچھلیاں اور یہ اس کے نکالتے ہیں،
اچھا اب یہ دکھے کیسے؟ کیونکہ یہ یہاں تو حب جہاں علم تو اسوں کے پاس عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے، معلومات نہیں ہوتی. اب یہ دکھے کیسے؟ تو اس میں یہ پہنیں گے چھوٹا سا ٹی شرٹ یا مطلب بنیان، شاید بعض اوقات بغیر آستین کا تھا کہ یہ سب بوٹیاں نظر آئیں، کھلا سینہ، اور یہ اس طرح کا لباس پہنیں گے کہ بدن اس کا نظر آئے اور یہ بوٹیاں اس کی نظر، پھر تھوڑا اور کمی رہے گی، یوں کر کے وہ سینہ تان کے چلیں گے، جیسے ابھی زمین کو پھاڑ دیں گے یا پہاڑ سے بلند ہو جائیں گے. یہ اس طرح اکڑ کر چلنے والوں کی مثال قرآن میں دی گئی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کر رہے ہوتے، سب کو اپنی شہرت کی پڑی ہوتی ہے، اور مطلب پھر ان کا اخباروں میں آئے گا. تو اب چینلز کی دنیا بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی ہوتی ہے کہ چلو جو دو چار ناظرین ان کے خاندان کے مل جائیں گے، دوستوں کے مل جائیں گے، اس کو دکھا دیں گے یہ، اور اس کی شہرت میں اضافہ ہو جائے گا اور اکڑے گا اور پھولے گا. تو سب بیکار ہے. یعنی کہ موت تو آتے آئے گی. میں سے یہ بولتا ہوں کہ بعض اوقات بیماری کی ایک تھپڑ پڑتی ہے نا، بندہ کہیں کا نہیں رہتا، بری صحبت مل جاتی ہے کہیں کا نہیں رہتا. میں نے کراچی میں ایک خاندان کا بہت بڑا پہلوان دیکھا ہے، میرے خیال میں، یعنی اس کا قد ایک تو غیر معمولی تھا. ایک پہلوان کا قتل ہو گیا تو دوسرا پہلوان کھلی جیپ میں، وہ موٹر کار میں تو سما ہی نہیں، ان کاروں میں نہیں سما سکتا ہوں، اتنا قد کاٹ تھا اس کا. تو وہ بولتے تھے، نام سنا ہوا تھا اس کا، یہ آیا، وہ اتنا قد اس کا کہ آدمی دیکھ کے گیا. وہ یہ باڈی اس کی کہ ہم جیسے کوئی پھونک مارے تو دو چار گلاٹیاں کھا جائے، کلا بازیاں کھا جائے، اتنا جاندار شاندار، نہ وٹ پڑے اس کا، روپ پڑے. یہ آیا تھا بھائی، بخشوا کر چلا گیا اس کو. یہ ایک میں وہ چوٹ کر رہا ہوں کہ بخشوائے گا تو ایصال ثواب، اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی. خیر وہ ایک شہرت ہوتی ہے، وہی یہ بھی تعزیت کے لیے آیا بھائی فلاں، مطلب ارباب اقتدار میں سے فلاں نے اس کی تعزیت کی. یہ سب آج کل اس میں مطلب ڈھونڈتے ہیں. یعنی مجھے جب میں سیکورٹی سنی تھا جنازوں میں بھی کثرت سے جاتا تھا، اسلامی بیت ہوتے تھے، تو بعض ایسے ہوتے جیسے اپنی اس میں ہی ہوتے تھے، لیکن وہ ایکٹیو یا اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوتے تھے. تو یہ اس کو بلاتے تھے، جاتا تھا تو پتہ چلتا یہ لیڈر آیا، وہ لیڈر آیا، فلاں لیڈر آیا. اور تو شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں کھانچے میں مجھے بھی دے دیتے ہیں جگہ کہ یہ بھی آیا، سمجھے. یہ اس طرح یہ حب جہاں کی وجہ سے ہی سمجھ میں آتا ہوتا ہوگا. بلانا ہے جس کے کپڑے بھلے پھٹے ہوئے ہیں، ٹھگڑے لگے ہوئے، یعنی پیوند، اور غریب ہے جس کو ناشتہ کر لیا، دوپہر کے کھانے کا نہیں ہے، لیکن ہے نیک بندہ، بلانا اس کو چاہیے اور اس کی دعا لینی چاہیے. اب یہ بڑے بڑے عہدے دار، بڑے بڑے افسران، بڑے نام و نبوت والے یا سرمایہ دار، اب کیا یار اس کے کیا بولوں، ان کے پاس کون سا فیض ہوگا جو آپ کے میت کو بخشوا جائے گا. ایک جنرل بات کرتا ہوں، بعض اوقات ان میں بھی نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے ایسے ماحول میں، اس مطلب طرح کے لوگوں میں. تو یہ کیا، یہ جو چلا گیا. بعض والوں کو شہرت چاہیے، بے جا، اور پھر باتیں کریں گے، یہ بھی آیا تھا، وہ بھی آیا تھا، بھائی وہ بھی آیا تھا، تو بڑے باپ کا. تو ان کو بھی جب یہ، تو وہ جو میں ایک پہلوان کی بات کر رہا تھا نا، اس پر میں آ جاتا ہوں واپس. اس کو مل گئی کوئی صحبت، اس نے وہ جو میری معلومات ہے تو اس نے کرنا شروع کیا نشہ. اب منشیات تو کئی طرح کے ہیں، اب میں اس نشے کا نام نہیں لیتا احتیاطاً، کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اس نشے کی وجہ سے شہرت ہوئی ہو. تو اس نے کرنا شروع کر دیا نشہ، اس میں وہ گھل کر فوت ہو گیا. اللہ غری کی رحمت فرمائے. بظاہر تو مسلمان تھا، اس کے لیے دعا ہی کریں گے، لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا پہلوان میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا. حالانکہ جتنے افراد میں نے دیکھے ہیں، جتنا میں گھوما ہوں دنیا، آپ سب نہیں گھومے ہوں گے اتنا غالباً، لیکن میں نے اتنا بڑا پہلوان نہیں دیکھا. آخر کیا ہوا، موت کا ایک جھاپٹ پڑا اس کو، آج ہست سے نیست ہو گیا. آج اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا. میں نام لوں تو بھی شاید آپ نہ پہچانے، نام لوں گا نہیں. میں نام مجھے یاد ہے، مجھے فیملی بھی یاد ہے، ایک ہوتے نا گروپ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ میں بولوں گا کچھ بھی نہیں اس میں، اس طرح کی بات کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی غلط فہمی. میں تو عبرت کی بات کر رہا ہوں.
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، ہاتھی جیسوں کو نہ چھوڑا موت نے۔ تو ایک جھپٹ جب موت کی آتی ہے یا مرض کی بھی آتی ہے تو بعض اوقات آدمی جو ہے نا ایسا ہٹا کٹا ہوتا ہے، یوں ہو جاتا ہے سک لکڑی، آدمی دیکھ کر اس کو بس عبرت حاصل کر، یہ وہی ہے، پہچانا نہیں جاتا۔ بس اللہ پاک اپنا رکھے بنا کر ہم اس کی بارگاہ میں جھکے رہیں۔ قوی اس کی شان ہے، اس کا صفاتی نام ہے قوی یا قویجو۔ یہ قوی جو ہے یہ حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ قوی مانے طاقتور۔ ہماری طاقتیں کیا ہیں؟ یہ مطلب آنن فانن ختم ہو جائیں گی، یا کچھ بھی بیمار نہیں ہو، کچھ بھی نہیں، آخر اگر وہ زندہ بھی رہا تو آخر بڑھاپے میں آدمی بالکل معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے وہ بندہ اللہ سے ڈرے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، اور اگر طاقت ہے، قوت ہے، شان و شوکت اس کی طرف سے عطا ہوئی تو اس سے دین کا فائدہ اٹھائے۔ کہ اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا شخص اگر نیکی کی دعوت دے گا لوگ اس کا اثر جلدی قبول کریں، اور اچھا یہ بول رہا ہے چلو یار چلتے ہیں، کہ لوگ ان کے آٹوگراف کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب یہ بول رہا ہے کہ چلو دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اب بھی چلو میں بھی چلتا ہوں، یار آدمی کے پاؤں زمین پر نہ پڑے اور فوراً مسجد میں آ جائے گا۔ تو یہ نہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپنی شخصیت سے دین کا فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ مطلب لوگوں پر روب جھاڑ کر اور مطلب بعض اوقات پھر بتے لیتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک تھپڑ پڑے گا تو نکل جائیں گے۔ بعض اوقات شیر کے سوار شیر بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی ایسے شیر کے سوار شیر ٹکر جاتے ہیں کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مجھے ایک وہ کراٹے باز نے بتایا تھا کہ وہ ایک کو بلیک بیلٹ کیا ہوگا، اب تو بلیک بیلٹ بھی اب شاید ان کے بھی دور ختم ہو گئے، اس وقت تھا دور۔ تو جو پرانا سامان بیچتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، اسکریپ، کباڑی میں اب شاید کم سمجھتے ہوں گے لوگ، اسکریپ بیچنے والے جو گاڑیاں چلاتے ہیں گلیوں میں آوازیں لگاتے ہیں، تو گاڑی والا کوئی اس کی ٹکر ہو گئی ہوگی، گاڑی لگ گئی ہوگی، کیا ہوا تو کوئی منہ ماری ہوئی ہوگی کہ سنبھل اندازہ دیکھتا نہیں تو آنکھیں کھول کے چلنا کوئی ہوئی ہوگی۔ تو اس نے بولا کہ مطلب میں پتہ ہے کون ہوں، بلیک بیلٹ ہوں۔ اب اس کو بلیک بیلٹ، یلو بیلٹ اور اس کو کیا پتا کباڑی کو، کباڑی کا پوچھو کہ پائپ کون سا بہتر ہے اور مشین کون سا صحیح کام کرے گا، تو وہ 3 ڈبے والا اس نے تو ایک سریا کھینچ کے نکالا ہے بلیک بیلٹ طرح، یوں کر کے اس کے کس کے مارا، بلیک بیلٹ تو زمین پہ آ پڑا۔ اتنا فن سیکھا تھا اور اس کو ایک کباڑی نے دھول میں ملا دیا۔ اور مجھے ایک اسی طرح کے فیلڈ کے آدمی نے بتایا تھا جو اپنے ماحول میں آ گیا تھا، داڑھی وہاں میں رکھ لے، بولے یار یہ ایسے یہ بیکار ہے، سب سمجھے یہ طاقتیں ہو رہی ہے۔ اور بھی کسی کا قصہ سنا ہے کہ ایک نے مطلب بڑا اس کو مان تھا اپنی طاقت پر، وہ کوئی فائرنگ ہو رہی تھی اور یہ اچھلتا یوں کودتا، گولی ادھر سے نکل گئی، آخر کار وہ لگ گئی اور ڈھیر ہو گیا۔ یہ بس اللہ پاک سے بندہ ڈرے، اپنی قوت پر ناز نہ کرے، میں کچھ بھی نہیں، یہ الفاظ نہیں، دل کی صدا ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ شہرت حقیقت میں سب کچھ اللہ کی جانب سے ہی ملتا ہے، تو وہ شہرت کے جو اللہ پاک خود بخود عطا کر دے۔ اس میں بھی حدیثوں میں اشارے موجود ہیں کہ کوئی 1000 پردوں میں چھپ کر بھی، یعنی مبالغہ ہے، 1000 پردے یا 7 پردے جو بھی حدیث میں اس طرح کے، چھپ کر بھی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک اس کو مشہور کر دیتا ہے۔ یہ حدیثوں مضمون ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم اپنے عمل سے معاذ اللہ ریا میں بسا اوقات پڑ جاتے ہیں کہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، منہ سے نہیں بولتے لیکن بعض یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے وہ عمل اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں، اور نیت میں وہی فساد ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، ان کے دلوں میں میرا مقام، عزت پیدا ہو، یا کوئی گفٹ وغیرہ مل جائے، تحفہ مل جائے، مال مل جائے، یہ ریا ہے، تو یہ جاننے میں لے جانے والا کام ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ریا حب جاہ سے زیادہ خطرناک ہے، حب جاہ مذموم ہے اور ریا تو سیدھا سیدھا حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ تو اس لیے مطلب شہرت کے بندہ طلب نہ کرے، خود بخود مل جائے تو اللہ پاک سے پھر بھی استغفار کرے کہ کہیں اس کی وجہ سے یہ گناہوں میں نہ پڑ جائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شعبان علی ہیں، کہتے ہیں مشقت والے کاموں کی وجہ سے روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرنا کیسا؟ صرف مشقت والے کاموں کے وجہ روزہ قضا کرنا تو استغفر اللہ، حرام جہنم لینا والا کام ہے۔ روزے کے دوران زیادہ سونے سے کیا روزے پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹتا اس سے، البتہ یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک تصوف کا نقطہ کہ اب سارا دن سویا پڑا رہے گا تو روزے کا پتہ کیسے چلے گا، تو اس لیے اس کو تھوڑا مطلب ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کو پتہ چلے کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں، ذرا تو طاقت میں کمی آئے تھوڑا، یہ تو اس طرح روزے کا اس کو پتہ چلے۔ یہ ایک اس کی یعنی روزے کی خوبی ہے کہ کچھ بھی ہم لوگ بولتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور روزہ نکل گیا یار کچھ بھی پتہ نہیں چلا، تو یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ کچھ پتہ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ کیا روزے کی حالت میں عورت لپسٹک لگا سکتی ہے؟ لپسٹک اگر ایسی لگائی کہ اس کے حلق میں اتر جاتی ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر حلق میں اتری اور اس کا ٹیسٹ پتہ چلا کہ یہ وہی اتری تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ جیسے لپسٹک ہے تو ہونٹ پھٹتے ہیں تو مرد بھی عام طور پہ چپسٹک لگاتے ہیں ہونٹوں پر تاکہ وہ ہونٹ نہ پھٹے، تو ان کو بھی کیا ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے؟ جی ڈکار آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، کھانا بناتے ہوئے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ چکھنے سے مراد اگر یہ کہ تھوڑا سا کھا لیا، جیسے ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے اور حلق کے نیچے بھی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہے۔ اور جہاں ضرورت ہو نا کہ جیسے اگر نہیں چکھیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا یا گھر کا فرد ہے، جیسے بیوی پکا رہی ہے شوہر ناراض ہو جائے گا، مسائل ہوں گے وغیرہ، تو اس صورت میں چکھے، یا فروٹ لے رہا ہے تو کوئی ٹھگ لے گا، اس کو کڑوا آ جائے گا، تو ایسی صورت میں تھوڑا سا پھل یا تھوڑا سا شوربہ یا تھوڑی سی کوئی سی بھی غذا ضرورتاً چکھنا، ضرورت ہے بلا ضرورت نہیں، تو چکھنا تو چکھنے کا تعلق زبان سے نہ کہ حلق کے نیچے اتر کر معدہ بتائے گا کہ یہ کیسا ہے، تو زبان پر لگا لے تو اس کا ٹیسٹ معلوم ہو جائے گا، پھر اس کو اچھی طرح تھوک کر منہ صاف کر لے۔ حلق سے نیچے اگر کچھ بھی اترا اس میں سے اور پتہ چلا کہ ہاں بھائی یہ جو چکھا ہی اب نیچے بھی جا رہا ہے تب تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ یہ خالی چکھ کر وہ چکھنا جو بتایا میں نے تھوک دے گا تو اور منہ صاف کر لے تو ابھی اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر بلا عذر ایسا کیا تو اس کو مکروہ لکھا ہے۔ آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لینس میں وہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، کیمیکل لگتا ہے تو اس لیے وہ آنکھوں میں لگائیں گے تو وہ سوراخ ہیں آنکھوں میں آر پار حلق میں جاتے ہیں، تو اس طرح یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، فتویٰ یہی ہے۔ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں؟ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ حدیث پاک میں اس کی نص دلیل موجود ہے، اور کاجل سرما نہیں ہے، تو کاجل روزے میں لگانے سے علماء منع فرماتے ہیں۔ اسٹیم یا بھاپ یا نیبولائز کرنے سے لینے سے نیبولائزیشن ہوتی ہے کہ اس سے بھی ذرات جاتے ہیں نیبولائز، روزے پہ فرق پڑتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بلکہ یہ ذرات پانی کے نہیں بلکہ دھواں بھی کوئی کھینچے گا نا، جیسا سگریٹ کا دھواں کھینچا یا اگربتی جل رہی ہے خوشبودار کو قریب کر کے دھواں کھینچے گا، روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے؟ جس دن اس کو یہ ہوا اور روزہ رکھا تھا تو یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اور اب جب تک یہ اس کے پورے ڈیٹیل ہے مسائل کے، تو یہ ان دنوں میں روزہ نماز اس کے لیے حرام ہوتی ہے، تو روزہ بعد میں قضا کرنا فرض ہوتا ہے، نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں کی، تو اسلامی بہنوں کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ نماز قضا کرنا وہ سوچتی ہوں گی آسان ہے، روزہ کون رکھے گا، لیکن یہ روزہ قضا کرنا ہوا، یہ حساب لگانا چاہیے، اب تک نہیں لگایا تھا کہ ایام میں ان مخصوص دنوں میں روزے نہیں رکھے تھے، تو یہ حساب لگا کر قضا کر لے، حساب بھی یاد نہیں ہے تو جہاں خیال جم جائے، ظن غالب جس کو بولتے ہیں، تو خیال جما لے کے اتنے ہوئے ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوئے ہوں گے، تو اتنے پھر قضا کر لے، اور یہ چونکہ اپنے اختیار سے نہیں ہوئے تو اس کی توبہ نہیں ہے کہ یہ گناہ گار ہے کہ ان دنوں کے روزے قضا کیے تو اس کو گناہ ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ حکم شریعت پر اس نے تو عمل کیا نا، شریعت کا حکم یہی ہے کہ روزہ نہ رکھے،
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। یہ محمد اعظم کا سوال ہے، کیا روزہ نہ رکھنے والے کاریگروں مزدوروں کو کھانا پانی دینا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں جبکہ کسی نے گناہن روزہ نہیں رکھا، ایک طرح کا مجبور ہے، مریض ہے، جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی خدمت کرنا اور صورت اور چیز ہے۔ اور ایسا شخص کے جو ہٹا کٹا ہے نا، کوئی اس کو عذر نہیں ہے روزہ ترک کرنے کا، شرعی عذر، تو اس کی تو واقعی مدد نہیں کرنی چاہیے کہ ایک طرح سے گناہ میں مدد ہوئی نا، اس کو کھانا پینا بھی مل رہا ہے تو کیوں روزہ رکھے، یا بھوکا پیاسا رکھے تو شاید گھبرا کے روزہ رکھ لے۔ حمزہ کا سوال ہے، 13 سال کے بچے کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہوگا؟ 12 اور 15 سال کے درمیان بچہ بالغ ہوتا ہے، بلوغ کی کوئی نشانی اگر ظاہر ہوتی ہو تو 13 سال کا ہے، تو اس کے بعد تو سوال تو مبہم ہوا نا کہ پتہ نہیں بالغ ہے یا نہیں ہے، تو جواب یہ کہ اگر بالغ ہے تو ہو جائے گی، نابالغ ہے تو بالغ کی نہیں ہوگی، نابالغ کی ہو جائے گی۔ اشفاق احمد، کیا ایک دن میں قرآن کریم ختم کرنا ادب کے خلاف ہے؟ بعض اقوال ضرور ایسے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں، لیکن بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ مختصر سے وقت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ مولا علی کی کرامت تو ویسے ہی کئی بار سنی ہوگی آپ نے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے ایک پیڈل میں پاؤں رکھ کر دوسرے پیڈل میں پاؤں رکھنے جاتے، تو اس قلیل وقفے میں سیکنڈوں کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں پورا قرآن تلاوت کر لیتے تھے، تو یہ کرامتاً تھا۔ کرامت اور اس کے علاوہ بھی اس میں 3 دن کی روایت موجود ہے کہ اس نے سمجھا نہیں، لیکن یہ اسی کے لیے کہ جو صحیح طریقے سے پڑھے نا اور جس کا مقصود یہ ہو، ورنہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ کئی حدیثیں موجود ہیں کہ وہ ایک ایک رات میں انہوں نے قرآن پاک ختم فرمایا ہے، تو وہ جو روایت ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ صحیح طور پہ بندہ اسے پڑھے نا۔ ساجد نعیم کا سوال ہے، وضو یا غسل کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو یاد آنے پر پورا وضو یا غسل کرے یا صرف اسی فرض کا اعادہ کرے؟ اتنا جتنا سوکھا رہ گیا تھا اتنا بھی دھو لے گا تو وہ وضو یا غسل میں جو بھی کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ علی بلوچ، والدہ یا والد کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر جبکہ ان پر نہ ہو، وفات پا گئے، صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہوا، تو اب تو دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، صدقہ نفل ہوگا۔ اور اگر ان پر واجب تھا، اس حالت میں فوت ہو گئے، وصیت کی تھی تو ان کے مال میں سے دینا ہوگا، اور اگر وصیت نہیں کی تھی پھر بھی اولاد اگر احسان کے طور پر ادا کر دے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ پاک ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے پیارے امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے، بچیوں کو کتنی عمر تک کان یا ناک چھدوا لینے چاہیے؟ کم عمر بچے کو کان یا ناک چھدوانے پر جو تکلیف ہوتی ہے، کیا والدین کو اس کا گناہ ملے گا؟ اور اگر والدین نے کان ناک نہیں چھدوائے بچی کے اور بڑی ہو کر سے لڑائی کر دی، اگر میں تو روتی تھی، تو میں تو بہت ساری باتوں میں روتی تھی، میں کھانا کھاتے ہوئے بھی روتی تھی، بچی بولے تو آپ مجھے زبردستی کھلاتے تھے نا، تو زبردستی ناک کان نہیں چھدوائے، تو یہ وہ کام ہے کہ بچہ تو بات بات میں روتا ہے، اور اس کے بھلائی کے لیے کر رہے ہیں کہ ماں باپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ گناہ تو صورت میں جب ظلم کر رہے ہو اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے گناہ کی صورت تو موجود نہیں ہے۔ ہم مفتی کیا فرماتے ہیں، گناہ کی صورت تو نہیں ہے، دوا بھی تو پلاتے ہیں نا، کڑوی کڑوی انجیکشن بھی لگواتے ہیں، ماں نے ظلم کر دیا، پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے کے انجیکشن بھونک دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ بڑے ہو کے پھر اور مشکل ہوتی ہے، بچپن میں ہو جاتا ہے، پھر بڑے ہو کے خود ہی کروائیں گی اور اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔ میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، کچھ افراد کہتے ہیں بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے اور بچے بھی روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں، جبکہ کچھ افراد کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا چھوٹا بچہ کہ جو روزہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزے کو سمجھتا ہو کہ یہ ہے روزہ، تو روزہ رکھوایا جائے، ورنہ آپ 2-4 مہینے کے بچے کو قید کر دیں گے یا دودھ روک لیں گے اس کا، روزہ رکھوایا ہے، تو پتہ ہی نہیں بیچارہ، وہ چیختا رہے گا دن بھر، یہ تو ظلم مانا جائے گا۔ تو ایسا بچہ کہ جو روزے کو سمجھتا ہو کہ اب روزہ، بچے کو یہ روزہ کہاں رکھا ہے، تو کوئی بولے گا فریج میں رکھا ہے، کوئی بولے گا گھر میں رکھا ہے، کوئی بولے گا پیٹ میں رکھا ہے، کوئی بولے گا سر میں رکھا ہے۔ اب اس کو بچے کو پتہ نہیں روزہ کیا ہوتا ہے اور کہاں رکھا جاتا ہے، تو ان کو زبردستی روزہ رکھوانا یہ تھوڑا مطلب ذہن میں آتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جب کہ روزہ ہوتا کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ثواب ملے گا، کیا ہوگا۔ تو
تو سمجھدار ہو جو روزے کو سمجھ، جیسے بچہ ہے، اذان بچہ، نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے، لیکن وہ بچہ کہ جو اذان سمجھتا ہو اور درست اذان دے سکتا ہو. اچھا، اسی طرح بچے کا ذبح، شرعی ذبح یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچہ جو سمجھدار ہو کہ اس کو ذبح کی سمجھ پڑتی ہو کہ یہ یوں ذبح ہوتا ہے. اس لیے مطلب روزہ بھی اسی صورت میں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو سمجھ پڑتی ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس میں کھانا پینا نہیں ہوتا. اب اس کو چھپا کے رکھنا کھانا اور اس کو بچا کے رکھنا، اور وہ بیچارہ بچہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ روزے میں نہیں کھواتا، وہ کھانے پینے میں ہاتھ مارتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کو گجرے ڈالیں گے نوٹوں کے اور ڈبے آئیں گے بسکٹ کے اور فوٹو بنوائیں گے. تو پہلے تو اخباروں میں چھپتے تھے، اب ہو سکتا ہے ٹی وی چینلز پہ آتے ہوں گے، ویورشپ بڑا نہیں ہوتی تو کچھ اس طرح ہوتا رہتا ہے. اور یہ روزہ رکھا ہے، خاندان جمع ہوگا اور کباب سموسے کھائیں گے، اور مطلب تراویح ایک طرف اور دعوت ایک طرف، اور روزہ رکھا ہے اس نے. اگر یہ سب اس طرح کی صورت ہے تو اس میں تو سمجھ نہیں آتا ایسے بچے کو روزہ رکھوانا. یعنی یہاں تک کہ نابالغ بچے کو روزہ رکھوایا بھی، اور اب وہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا اور کھانا مانگ رہا ہے، تب بھی ضروری ہے اس کو آپ کھانا کھلا دو. بھی کیسے آپ سے برداشت ہوگا؟ اتنے گفٹ تو آ چکے ہیں، باقی گفٹ راستے میں پہنچنے والے ہیں. وہ اتنا بڑا دعوت کا اہتمام کیا ہے، تو اگر یہ بول لیں گے کہ بچے نے تو دوپہر کو زندگی تو ہم نے تو کھلا دیا، کہاں کھڑے ہوں گے مدینہ گلی میں؟ تو اس لیے سوچ سمجھ کے بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے، سوچ سمجھ کے اس کی افطار پارٹی یا روزہ کشائی کی جو رسم ہے. اب پہلے تو روزہ کشائی آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، یہی بول رہے ہیں روزہ کشائی. تو یہ مطلب سب سوچ سمجھ کے کرنے والا ہے. ہر چیز میں حب جا، نام و نمائشیں داخل ہو گئی ہیں. دیکھو روزہ کشائی کی جو دعوت یہ نہ گناہ ہے نہ منع ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. نہ گفٹ دینا منع ہے بچے کو کہ بھئی پہلا روزہ رکھا چل بھائی گفٹ، یہ سب جائز ہے جہاں ناجائز کو صورت نہ ہو. لیکن میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے اس میں، نیت کا بڑا مسئلہ ہے. نیت میں بس واہ واہ او ماشاء اللہ اتنا سا بچہ سبحان اللہ کیسا نیک گھرانہ ہے. یہ تو پتہ چلے گا کہ فجر کے ٹائم میں نیک گھرانہ کہاں ہوتا ہے. جب نیک لوگ نمازیں پڑھ رہے ہو تو یہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے نیک گھرانہ فجر میں. بچے کو روزہ رکھوانے میں یہ نیک گھرانہ ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کی گفٹ جمع ہو جاتی ہے. واہ 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 بچے کی تصویر آتی ہے، یہ ہے اس کی نیکی. ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ